وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواں سپارہ ہے، سورہ اعراف ختم ہوئی اور سورہ انفال میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سپارے میں بہت سارے موضوعات ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 146-47 سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ جو متکبر لوگ ہیں، یعنی جو حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیات نشانیوں سے محروم کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بڑی بڑی آیات بھی دیکھ لیں پھر بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو آپ کے فلاسفہ ہیں، جن کو آپ سائنسدان کہتے ہیں، اس وقت ایجادات میں فلاسفہ کا کوئی فیلڈ نہیں ہے۔ فلاسفہ کا صرف چیپٹر ہے کفریات، باقی ایجاد جو ماہرین ہیں ان کا تعلق فلسفہ سے نہیں ہے، ان کا تعلق ایجادات سے ہے، ان کا ٹیکنیکل فیلڈ ہے۔ انہیں سائنسدان یا فلسفی کہنے کے بجائے وہ اس فیلڈ سے متعلق ماہرین ہیں۔ اصل بات ہو رہی ہے فلاسفہ کی۔ فلسفہ ایک نظریہ ہے، ان کے 3 فرقے ہیں، یعنی ایک فرقہ مسلمانوں میں داخل ہوا اور انہوں نے کفریہ عقائد جو ہے ان کی اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، تو جب سے شروع دن سے ہی ان کے کفریہ عقائد کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے واضح کروا دیا ہے، حتیٰ کہ اہل بدعت علماء بھی ان کے کفریہ عقائد کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ متکبر لوگ ہیں، آج کل ان کو سائنسدان کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا یعنی پیشہ ور بھی ہیں، پیشہ بھی آ گیا ان کو، فزکس، یہ علوم جو ہیں سائنس کے، ان میں بھی وہ داخل ہو گئے، کوئی مقام رکھتے ہیں، لیکن اصلیت ان کی فلسفہ ہے۔ اگر وہ فلسفہ نکال دیں تو ان کی عزت ہے معاشرے میں، ان اسلام میں عزت ہے۔ فلسفہ جو ہے کہ اللہ کی آیات کی تعویلیں کرنا، یعنی جس قدر اللہ کی نشانیاں، آیات کونیہ کا مشاہدہ یہ لوگ کرتے ہیں، اس قدر تو عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں، جو اب کائنات میں جو چیزیں ہیں، یہ سب اپنی آیات قرار دی ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی ربوبیت کا علم آتا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان بندے کا بڑھتا ہے، معرفت نصیب ہوتی۔ کتنی چیزیں آپ دیکھیں گے معمولی سی ہوتی ہیں، لیکن 50 سال پہلے کیوں نہیں کسی کے ذہن میں آئی؟ ہوتی وہ آسان سی ہیں۔ 100 سال پہلے، کیا 4 صدیاں پہلے بھی ان کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن کسی کے ذہن میں نہیں آئی، کیونکہ ہر چیز کے پیدا ہونے کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، ہر چیز کے وجود میں آنے کا وقت اللہ نے مقرر کیا، اور ایک چیز استعمال ہو رہی تھی، ایک دم اس کا استعمال ختم ہو جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں لوگ، اس کے متبادل کسی اور چیز کو لے آتے ہیں، وہ چیز معاشرے سے، گھروں سے، مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی مدت ہے۔
آغاز بھی ہے اور اس کا اختتام بھی. تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ تعالی ہے. ہاں، ان چیزوں کے پیدا ہونے کے اسباب اس نے پیدا کیے ہیں، ان اسباب کا علم جو ہے بندوں کو دیا ہے. جس طرح دیکھیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، لیکن اس کے لیے علماء پیدا کیے، علماء کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کی. اسی طرح ایجادات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آئے دن نئی سے نئی چیزیں پیدا کروں گا، دکھاؤں گا اپنی نشانیاں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے پیدا کیے. اس کے لیے مسلمان کافر کا فرق نہیں ہے، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے. لیکن اللہ کی آیات کو جاننے کے باوجود حق سے استکبار کرنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں، کہ جس قدر اللہ تعالیٰ آیات اپنی نشانیاں دکھاتا جائے بندہ حق سے بدکتا چلا جائے، پھر ایسے بندے کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ چاہے فرشتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر بھی وہ ایمان اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زمین پر چلتے ہیں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں اپنی آیات کو پھیر دوں گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی میری آیات. اگرچہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، معجزات اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیدا کی ہیں، فرمایا لا یؤمنوا بہا، ایمان ہی نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ نظر بھی آ جائے پھر بھی نہیں اس پر چلیں گے. وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بیماری تکبر. اور تکبر کے اصل تکبر کیا ہے؟ پتہ بھی چل جائے کہ یہ حق بات ہے اور اس کو ٹھکرا دینا. حق کو ٹھکرانا یہ اتنا منحوس عمل ہے. ایک تو یہ تکبر ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے یا جزیرۃ العرب کے نبی نہیں، پوری دنیا، پورے جہان، پورے عالم کے نبی ہیں، رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کا. الذی لہ ملک السماوات والارض. اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کے واسطے سے اس سے پکارو، دعا مانگو. جیسے کہنا یا غفار، یا غفور، معاف فرما، یا قادر، یہ کام کر دے، یا اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میری یہ مشکل آسان کر دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، جو صفت ہے، اس کے مطابق سوال کرنا، اس کا واسطہ دے کر. اور یہ سب سے عظیم واسطہ ہے، وسیلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اس سے مانگنا، یہ بہترین وسیلہ ہے. اور دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ نیک اعمال کو اختیار کرنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کا تقرب نیک اعمال کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، فرائض ادا کرنے سے، نوافل ادا کرنے سے، صدقہ خیرات سے، اچھی بات کہنے سے. یعنی گناہوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی بسر کرے، ہر قدم پر اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب مانگنا ہو تو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگا جائے. تو یہ توحید کی ایک قسم ہے. اللہ کی توحید 3 قسموں کی ہے، اور ان میں سے ایک قسم اس عظیم توحید کی ہے جس کا نام ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں، قرآن اور حدیث میں جس طرح آئے ہیں
اسی طرح ان کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی انکار کے اور تعویل کے۔ مثلا بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ترجمہ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قبضہ قدرت، یعنی اللہ کے نبی کو دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دو ہاتھ ہیں پھیلائے ہوئے ہیں، ہر وقت خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو اس کی کیا کہا؟ انکار کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ کہنا گناہ ہے مولوی صاحب کے نزدیک۔ اس لیے وہ اللہ کے ہاتھ کے جو الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے، اس کی تعویل کرتے ہوئے ترجمہ کچھ اور کر دیتا ہے، قبضہ قدرت۔ کسی ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قبضہ قدرت کی عربی نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سکھاتے ہیں، عقیدہ بھی سکھاتے ہیں، عربی بھی سکھاتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے جو الفاظ بولے ہیں وہی الفاظ ہم مانیں گے اور ان کا معنی بھی مانیں گے۔ ہاں کیفیت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑیں گے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ کس طرح ہے، کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی حرام ہے، اس کا سوچیں گے بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے نام اور صفات جس معنی میں بھی ذکر ہوئے ہیں ان معنیوں کے ساتھ ہم ان کا اس بات کریں گے۔ تو توحید اسماء و صفات کے ساتھ ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی ذرا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہے۔ کیونکہ مطلب ما شاء اللہ مشیت کی طرف لوٹا دیا معاملہ کہ میرا نفع نقصان اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ جب کبھی شکست ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر مجھے کوئی فتح ہوتی ہے یا کوئی کامیابی ہوتی ہے مجھے، میرے صحابہ کو، وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ یہی ہمیں اپنے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی ہم نے حاصل کیا، جو بھی مقام حاصل کیا، جو بھی ہم کامیابی پا سکے ہیں وہ اللہ کی مشیت سے پائی ہے۔ جو بھی رزق کما سکے ہیں اللہ کی مشیت سے، اور جو کچھ ہم نہیں پا سکے، ہمارے بڑے بڑے عزائم تھے، بڑے بڑے ارادے تھے، بڑی محنتوں کے باوجود بھی ہم نہیں پا سکے، اللہ کی مشیت، اس میں بھی اللہ کی مشیت غالب ہے۔ باقی جو غلط کیا اس کا، جو کوئی بھی ہم نے غلط کیا، کام گناہ کیا، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے کیا وہ۔ اور کوئی جو نیکی کی، اچھے کام کیے، اس پر ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ ہم نے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے کیے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ کہہ دو کہ اگر میں کوئی علم غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت مال جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے ذرا بھی نقصان نہ پہنچتا، مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ وہ ایک وفد آیا کہ آپ ہمارے قبیلے کے لیے قاری دے دیں، وہاں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تاکہ ہم قرآن سیکھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قاری قراء صحابہ کی بہترین جماعت ان کے ساتھ روانہ کر دی۔ انہوں نے راستے میں ان کو سب کو شہید کر دیا، دھوکے کے ساتھ لے گئے۔ تقریباً 30 صحابہ تھے، اور سرمایہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرمایہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن نبی سے سیکھا تھا اور قرآن کے قاری تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دھچکا لگا، غم لگا، پورا مہینہ ان کے لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کرتے رہے، بد دعا کرتے رہے ان کے لیے۔ تو اگر غیب کا علم ہوتا پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ کیا سازش چل رہی۔
فرمایا اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جاتی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو ہی فائدہ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، ایمان والوں کو فائدہ دیتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے علم نافع آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔